السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیے، مجھے صرف 10 منٹ کے لیے کھڑا کیا گیا کیونکہ فہرست بہت لمبی ہے اور آپ لوگوں کے آگے جلسہ جلدی ختم بھی کرنا ہے، تو بغیر کسی گفت و شنید کے آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کچھ گفتگو آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوگی، دو چار اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے نعت ہوگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولنا نبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ کے ماننے والوں، طیب ملت کے فداکاروں، پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے جو چیز رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیں، جو چیز رسول تمہیں دیں تم لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دیں تم رک جاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اس آیت کا مفہوم ہے، اور اس آیت میں ساری کائنات چھپی ہوئی ہے، اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات چھپے ہوئے ہیں، اور اسی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شایان شان چھپی ہوئی ہے۔ اس آیت کی اگر آپ تفسیر دیکھیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، اس سے پہلے دو چار اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے پر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ، اللہ اللہ ذات مصطفیٰ، کس قدر بلند شان ہے۔ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ، کس قدر بلند شان ہے، کس قدر بلند شان ہے، کہ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ، کس قدر بلند شان ہے، کہ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ، کس قدر بلند شان ہے، کس قدر بلند شان ہے، اور جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے، یہ حضور کی بات ہو رہی ہے، کہ جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے، کہ جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے، وہ زمین آسمان ہے، جس پہ ان کے پاؤں پڑ گئے، وہ زمین آسمان ہے، وہ زمین آسمان ہے، یہ اللہ اللہ ذات مصطفیٰ، کس قدر بلند شان ہے۔ آگے شعر آپ سماعت فرمائیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا، جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہوگا، قیامت کے دن اسی کی شفاعت ہوگی، اور جو حضور سے بغض رکھے گا اس کی شفاعت ہرگز نہیں ہوگی، اس کا ٹھکانہ صرف جہنم میں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے اپنی آخرت کے واسطے، اپنی آخرت کے واسطے، کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے وہ لوگ، چند پیسوں کے لیے وہ لوگ جو نبی کریم صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان کے جیسا بولنے لگتے ہیں، یہ ان کے لیے اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، کہ اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، کہ اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، دو جہاں میں سب سے معتبر، دو جہاں میں سب سے معتبر، دو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے، کہ دو جہاں میں سب سے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ، کہ اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، کہ اپنی آخرت کے واسطے کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، کیوں کسی کے ہاتھ پر بکے، کہ دو جہاں میں سب سے معتبر، کہ دو جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے، سبحان دو اللہ، جہاں میں سب سے معتبر مصطفیٰ کا خاندان ہے، مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ اگلا شعر سماعت فرمائیں، بہت ہی پیارا شعر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے علم پر غرور کرتے ہیں اور میرے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت لوگوں کا مجمع ہے، سب سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ جو لوگ میرے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور کو علم غیب تھا نہیں، ان لوگوں کے سماعتوں کے حوالے شعر سماعت فرمائیں۔ علم پر غرور مت کرو، کہہ دیجئے اور طلب کے کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ علم پر غرور مت کرو، کہ علم پر غرور مت کرو، وہ خطیب علم غیب ہے، وہ خطیب علم غیب ہے، کہ علم پر غرور مت کرو، وہ خطیب علم غیب ہے، کہ علم پر غرور مت کرو، وہ خطیب علم غیب ہے، وہ خطیب علم غیب ہے، کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے، کہیے میرے مصطفیٰ کے سامنے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے، میرے مصطفیٰ کے سامنے کائنات بے زبان ہے، کائنات بے زبان ہے۔ اور آخری شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے، ویسے تو اشعار اس میں بہت زیادہ ہیں لیکن آخری شعر آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے۔ ان کے ذکر پاک کے لیے، ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجیے، ان کے ذکر پاک کے لیے سودے بازیاں نہ کیجیے، سودے بازیاں نہ کیجیے، کہ ان کے ذکر
فہیم ان کا ذکر تو، اے فہیم ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے، اے فہیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، وقت غوث اعظم زندہ باد۔ اے فہیم ان کا ذکر تو قبر و حشر کی امان ہے، قبر و حشر کی امان ہے۔ صرف 2 سے 3 منٹ اجازت اگر آپ لوگ دیں تو۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب ذوالمنن ارشاد فرماتا ہے، میں نے اسے آیت کریمہ کے تحت نعت شریف بھی پڑھی۔ رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دے دیں لے لو، اور جس سے رسول روک دیں وہ نہ لو، اور وہ نہ کرو۔ اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کل اختیار دیا گیا کہ آپ جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں، اتنا اختیار آپ کو ہے کہ آپ جب جہاں جیسا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تبھی تو میرے پیر و مرشد بریلی کی سرزمین سے کہتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں فضا میں اڑنے والے یوں نہیں ترائے ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک صحابی رسول ان کا واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ربیعہ اسلمی نام، آپ کی بارگاہ کے سامنے کھڑے رہتے، ہاتھ میں وضو کے لیے پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے، روزانہ یہ عمل کرتے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، ایک دم شارٹ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ روزانہ آپ کی خدمت میں کھڑے رہتے۔ ایک دن حضور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی یہ ادا پسند آیا۔ سوچئے جس پہ نگاہ کرم اٹھ جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ وہ تو حضرت ربیعہ اسلمی کی شان پہ قربان ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں، سل توتی، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیے علماء کی محفل ہے، عربی زبان میں توتی جب فعل مجہول متعدی استعمال ہوگا اور جب اس کا مفعول نہ لایا جائے، سینٹنس کے اعتبار سے اس کی جگہ بیان نہ کی جائے، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب مفعول ذکر نہ کہو تو صرف ایک پر آپ کو اختیار نہیں ہے بلکہ کل پر اختیار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور فرما رہے ہیں، اے ربیعہ اسلمی، مانگو، جو کچھ مانگو گے سب کچھ دیا جائے گا، اور جتنا مانگو گے اتنا دیا جائے گا۔ یہ اختیار میرے نبی کو ہے۔ تو آپ سوچئے صحابی رسول جو نبی کا دوست ہو، جس کی تربیت رسول نے کی ہو، مالک دونوں جہاں نے کی ہو، سرور کائنات نے کی ہو، میرے حبیب نے کی ہو، ان کا جواب سنیں۔ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فداک امی و ابی، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ساری کائنات کا سردار بنا دیا جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ماں باپ کو جنت میں جنت عطا کر دی جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے جنت دے دی جائے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے دونوں جہاں کے خزانہ دے دیا جائے۔ یا رسول اللہ، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی بات، صرف جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے، آپ سے آپ کو مانگ کر ساری کائنات حاصل کریں۔ جواب دیکھیے، یا رسول اللہ، آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، اور جنت میں مانگتا ہوں۔ آپ سے مانگتا ہوں،
اور یہاں وہاں نہیں مانگتا بلکہ جنت میں مانگتا ہوں. جب اللہ کا دیدار ہوگا رسول اللہ کا بھی دیدار ہوگا اور میرے رب کا بھی دیدار ہو جائے گا, اور جگہ وہ ہوگی جو جنت ہے جس کا حقدار صرف سنی مسلمان ہے. تو یہ میرے نبی کی شان ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس آیت پر بہت سارے واقعات آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. میں یہیں پہ اپنے وقت کو ختم کرتی ہوں. معذرت کے ساتھ میں نے کچھ وقت زیادہ لے لیا. میرے کہنے پر آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ما تب و ما علینا. السلام.